أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 586 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المؤمنون آیات 17 تا 22 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپنی عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں کالجز میں کراچی میں اور ہمارے اس پروگرام میں بھی شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ کلاسز ہو رہی ہیں؟ پکی بات ہے؟ جی چلیں ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زبانیں اس قرآن کریم کے ساتھ گڑبڑ نہیں کر سکتی. جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ زبانیں اس قرآن حکیم کے ساتھ گڑبڑ نہیں کر سکتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ پچھلے لوگوں نے، پچھلی قوموں نے اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر ڈالا معاذ اللہ. یہود کے علماء تک نے بھی کتاب میں تبدیلیاں کر ڈالی، نصارہ نے بھی کر ڈالی، اور آج بائبل ہو یا اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات ہو وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے. اور یہود کے علماء کے بارے میں تو یہ بھی آتا تھا کہ زبانیں اپنی گڑبڑ کرتے تھے جب تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے اور کچھ سے کچھ معنی کر دیا کرتے تھے معاذ اللہ. اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور اللہ کے کلام اللہ کی طرح منسوب کرتے کہ اللہ نے اس طرح کی بات کہی ہے. تو یہ پچھلی کتابوں کے ساتھ تو ہوا. قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زبانیں اس قرآن کریم کے ساتھ گڑبڑ نہیں کر سکتی. جامع ترمذی کی روایت ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون آیات 17 تا 22 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. اور یقیناً ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 راستے اور ہم نہیں ہیں مخلوق سے غافل. اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے سے، پھر ٹھہرا دیا اسے زمین میں، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. پھر ہم نے اگائے ہیں تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات کھجوروں اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان میں کثرت سے میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور ہم نے اگایا وہ درخت بھی جو نکلتا ہے طور سینا سے، وہ لے کر اگتا ہے روغن زیتون کا جو کہ سالن ہے کھانے والوں کے لیے. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً
सबक आमोजी है। हम पिलाते हैं तुम्हें उसमें से जो उनके पेटों में दूध है, और तुम्हारे लिए उसमें कसरत से फ़ायदे हैं, और उनमें से तुम खाते भी हो, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरतुल मुमिनून आयात 17 ta 22 का अल्लाह की कुदरतों और नेमतों का बयान हो रहा है। चलते हैं रब्ते आयात की तरफ। इस हवाले से पहला नुक्ता स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। गुज़िश्ता आयत में रोज़े क़यामत का जिक्र करके अक़ीदा आखिरत का बयान था। पिछली आयत आप लोग भी हमारे साथ मौजूद थे कि दोबारा ज़िंदगी अता किए जाने का जिक्र था। वो कौन से अक़ीदे का बयान है? अक़ीदा आखिरत का। अब क्या है? अब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान फरमाकर अक़ीदा तौहीद का जिक्र किया जा रहा है। पिछली आयत में आखिरत का बयान था, अब अक़ीदा तौहीद का जिक्र आ रहा है। नाज़रीन किराम, इसके बाद तारुफ पेश खिदमत है। जो बातें तफसील से बाद में तशरीह में आती हैं उनका एक खाका या आउटलाइन। तारुफ के हवाले से सबसे पहली बात नोट कीजिएगा, अल्लाह ताला अपनी मखलूक से किसी वक्त भी गाफिल नहीं होता। हर आन अल्लाह की तवज्जो मखलूक पर रहती है, तभी हमारी ज़िंदगी बरकरार है। अगला नुक्ता तारुफ के हवाले से, ज़रूरत के मुताबिक बारिश बरसाई जाती है, फिर उसे ज़मीन की तह में ठहरा दिया जाता है, मुराद उस बारिश के पानी को। और आखिरी नुक्ता तारुफ के हवाले से है, इंसानों के लिए चौपाए पैदा किए गए जिनके बेशुमार फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन किराम, इसके बाद चलते हैं तज़्ज़िये की तरफ। तज़्ज़िये में हम क्या करते हैं? हर आयत का मौजू क्या है या उसका टॉपिक क्या है, उस पर बात कर रहे होते हैं। तज़िया करते हैं सूरतुल मुमिनून की आयात 17 ta 22 का। सबसे पहले आयत नंबर 17, अल्लाह ताला अपनी पैदा करदा मखलूक से गाफिल नहीं। फिर इसके बाद आयत नंबर 18, बारिश का निज़ाम, इस पर भी थोड़ी आगे चलकर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आयत नंबर 19, पानी के फ़वाइद, उनकी तफसीलात बयान हुई। फिर आयत नंबर 20, जैतून के दरख्त में इंसान के लिए फ़वाइद। फिर आयत नंबर 21, जानवरों से इंसान को बेशुमार फ़वाइद हासिल हैं। और आखिर में आयत नंबर 22 का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। जानवर और कश्तियाँ नक़्लो हमल का ज़रिया हैं, इन ट्रांसपोर्टेशन का भी वो ज़रिया है। जानवर भी बनते हैं और कश्तियाँ भी, बात करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा और फिर रब्ते आयात और तारुफ तज़्ज़िये का बयान मुकम्मल हुआ। अब वक्त इन आयात की तशरीह का मुताला शुरू करते हैं। सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 17 से इरशाद हुआ कुरान हकीम इस मकाम पर, वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। तर्जुमा, और यकीनन हमने बनाए हैं तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते और हम नहीं हैं मखलूक से गाफिल। ये आयत नंबर 17 का तर्जुमा हुआ। इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। इस हवाले से पहला नुक्ता, तराइक़ तरीक़ा की जमा है, मानी रास्तों के भी हैं और तबक़ों के भी। तरीक़ा वैसे तो हम कहते हैं ना, हमारा ये तरीक़ा उनका ये तरीक़ा है, और अरबी में तरीक़ रास्ते को भी कहा जाता है। तरीक़ रास्ते को भी कहा जाता है। तो तराइक़ का लफ्ज़ आया, वो जमा है तरीक़े की, और इसके मानी रास्तों के भी हैं और तबक़ों के भी हैं। आगे लिखा है, यहाँ आसमान के 7 तबक़ात मुराद हैं, और रास्तों से एक मुराद ये भी ली गई, फ़रिश्ते भी, उनका भी आना जाना रहता है। फ़रिश्तों के बाकायदा पहरे मुक़र्रर हैं आसमानों के अंदर, क्या क्या उनके रास्ते में अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो 7 आसमान ही मुराद हैं, और मुराद यहाँ पर क्या है? आसमान के 7 तबक़ात। ठीक है, असल हकीकत अल्लाह के इल्म में। आगे लिखा है मज़ीद, मखलूक को पैदा करने के बाद उसकी मुस्तकिल निगहदाश्त भी हो रही है, जिसकी वजह से कायनात का निज़ाम चल रहा है। अल्लाह फरमा रहे हम अपनी मखलूक से गाफिल नहीं हैं। ऐसे नहीं कि पैदा करने के बाद अल्लाह ताला माअज़ल्लाह भूल गए हो, ऐसा कतअन नहीं। नाज़रीन किराम, नोट कीजिएगा, कई जाहिल और गुमराह किस्म के फ़िलासफ़र्स का ये ख्याल है कि हाँ खालिक तो है अल्लाह, मगर उसको अपने मखलूक की हर बात की फ़िक्र नहीं, माअज़ल्लाह, या उसको क्या पड़ी कि मखलूक के छोटे छोटे मामलात के अंदर वो तवज्जो करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ना, अल्लाह कहते हैं मैं अपनी तख्लीक से गाफिल नहीं हूँ, और उसकी हर आन तवज्जो है मखलूक पर, तभी हमारी ज़िंदगी का तसलसल जो है वो बरकरार और जारी है। अगली आयत, आयत नंबर 18 इरशाद हुआ, वअन्ज़लना मिनस्समाइ माअन बिक़दर फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। तर्जुमा, और हमने नाजिल किया आसमान से पानी एक अंदाजे से, फिर ठहरा दिया उसे ज़मीन में, और बेशक हम उसे ले जाने पर यकीनन कादिर हैं। ये आयत नंबर 18 का तर्जुमा। आइए इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। पहला नुक्ता इस हवाले से स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा, मखलूक की ज़रूरियात के मुताबिक आसमान से पानी बरसाया जाता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह कहते एक अंदाजे के मुताबिक।
ٹھیک ہے، اور بہترین اندازہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ بہترین منصوبہ بندی، بہترین پلاننگ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ ایک اندازے اور ضرورت کے مطابق پانی نازل کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی بادلوں کی کمی نہیں ہے اور بادلوں کے برسانے کی کمی نہیں ہے، ایک اندازے کے مطابق اللہ نے نازل کی۔ ایک چھوٹی سی بات، اللہ تعالیٰ نے ہر شے بڑی موزوں اور فیزیبل بنائی ہے۔ سورج اور زمین کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، مگر بالکل ایکوریسی کے ساتھ ہے۔ اگر زمین سورج سے تھوڑا قریب ہو جائے تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے گی، اور سورج سے جس فاصلے پر، اس سے زیادہ فاصلے پر ہو جائے تو ایسا ٹھنڈ کا معاملہ آ جائے کہ پہلے برف کی طرح جمے، پگھل کر ختم ہو جائے۔ بالکل مناسب ڈسٹنس پر اللہ نے زمین کو رکھا ہوا ہے سورج سے، یہ اللہ کا اندازہ ہے۔ اب سمجھ آئی بات اندازے کی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح بارش کا برسایا جانا بھی اللہ کے اندازے کے مطابق ہے۔ ناظرین کرام، ماضی میں ایک دفعہ ہمیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ 513 ٹریلین ٹن، ٹریلین، اللہ اکبر، 513 ٹریلین ٹن پانی بخارات ایویپریشن کی صورت میں جاتا ہے اوپر، اور سالانہ، اینولی، اور اتنا ہی پانی دوبارہ زمین پر آ جاتا ہے۔ اور آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا کہ 70% پانی، 30% خشکی، یا 71% پانی اور 29% خشکی، یہ اللہ نے مینٹین رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ اس پر آگے اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر۔ آگے مزید لکھا ہے، پھر پانی کو چشموں، نہروں، دریاؤں اور کنووں کی شکل میں زمین میں ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آج اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو بہرحال دریاؤں سے بھی پانی آ رہا ہے، اور باہر اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے تو اگر کہیں کمی ہو جاتی ہے تو ہم کھود کر پانی کو نکالتے ہیں زیر زمین۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو پانی اللہ نے برسایا اس کو اللہ نے اسٹور بھی کر دیا اپنی توفیق سے۔ آگے مزید لکھا ہے، اسی طرح اللہ زمین سے پانی کا وجود ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ فرما رہے ہم چاہے تو اس کو لے جا بھی سکتے ہیں۔ سورۃ الملک کی تلاوت ناظرین کرام کیو ٹی وی پر آپ روزانہ رات کو ترجمے کے ساتھ سنتے بھی ہیں ماشاء اللہ، اور سورۃ الملک کے آخر میں یہی آیا کہ بتاؤ اگر اللہ یہ بہتے پانی کو روک لے اور زمین کو خشک کر دے تو بتاؤ پانی کو کون رواں کر کے تم تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اس کے بعد اگلی آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 19 ارشاد ہوا، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ، پھر ہم نے اگائے ہیں تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات کھجوروں اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان میں کثرت سے میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یہ ہے ترجمہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 19 کا۔ مزید اللہ کی نعمتوں کا ذکر، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، آسمان سے نازل کردہ پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ پانی ایک ہی آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کھجوریں بھی عطا فرما رہے، انگور بھی عطا فرما رہے۔ ٹھیک، کچھ لوگ کہتے ہیں آم کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ او بھائی، آم ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی پیدا کر رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ لوگ کھجور سے واقف تھے، اس علاقے میں کھجور تھی، انگور سے واقف تھے۔ ہم پاکستان والوں کے آم ماشاءاللہ بہت پیدا ہوتا ہے، پتہ ہے کتنے قسم کا؟ آپ نے کتنے نام سنے ہوں گے؟ 8-10 نام سنے ہوں گے نا آم کی اقسام کے۔ ناظرین کرام، 250 قسم کا آم پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ناظرین جو دنیا کے 150 ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پاکستانی آم کتنا مشہور ہے۔ اللہ کے قدرت کے نظارے، 250 اقسام کا آم سے مراد مینگو پاکستان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ دو مختصر باتیں ناظرین کرام، ان باغات کے پھل مختلف ذائقے اور رنگ والے ہوتے ہیں جو انسان کے کھانے کے کام آتے ہیں، ان میں رنگ بھی ہیں اور ذائقے بھی۔ اور آخری بات اسی کے حوالے سے مزید نوٹ کیجئے گا، قدرت الہی کے نظارے، زمین اور پانی ایک مگر پھلوں کے ذائقے اور رنگ مختلف اور بہت سے، سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پانی ایک، سورج کی حرارت ایک، زمین اور اس کی مٹی ایک، اور کیا رنگینی ہے کہ آم ہے تو 250 اقسام کا، اور کھجور بھی اور انگور بھی اور نہ جانے کیا کچھ جو اللہ نے عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ کی نعمت بے شمار، اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 20 ارشاد ہوا،
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے اگایا وہ درخت بھی جو نکلتا ہے طور سینا سے، وہ لے کر اگتا ہے روغن زیتون کا جو کہ سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہوا۔ اب زیتون کا ذکر بھی آ گیا، چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ نوٹ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت زیتون کا درخت بھی ہے۔ اب یہاں کس کا ذکر آیا؟ زیتون کا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں تو نہیں اگتا، باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں، اولیو آئل پتہ نہیں کیا کچھ ہم امپورٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی آم کا ذکر نہیں ہے تو ہم کہیں گے بھائی زیتون بھی تو تمہارے پیدا نہیں ہوتا، اس کا بھی تو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو عرب کے ماحول کے لوگ جن چیزوں سے واقف تھے قرآن نے ان کا ذکر کیا، مگر آج ہمارے کوئی پھل پیدا ہو رہا ہے جو عرب میں پیدا نہیں ہو رہا، اس پھل کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب زیتون کا درخت ہے، البتہ بہت سے لوگوں نے تحقیق کی، گفتگو کرتے ہیں قرآن میں کن پھلوں کا ذکر ہے، کن درختوں کا ذکر ہے، کن پھولوں کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ، پھر وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس میں علم و حکمت کے موتی تلاش کرتے ہیں، ان کے فوائد کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو زیتون میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ آگے لکھا ہے سینا اس مقام کا نام ہے جہاں کوہ طور واقع ہے، اور کوہ طور کس کے تعلق سے مشہور ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس علاقے کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے زیتون کے درخت کی خصوصیت ہے کہ اس میں سے تیل نکلتا ہے اور کھانے والے اسے بطور سالن بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، زیتون کے پھل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اولیو آئل زیتون کا تیل آپ کو پتہ ہے نا استعمال کیا جاتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے اور پٹھوں کے درد کے لیے اور جسٹ مالش کے لیے بھی، بہت سارے اس کے استعمالات ہیں۔ اولیو آئل کو ایز اے آئل بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اور اللہ نے ذکر کیا تو اس میں خاصیتیں بھی بہت زیادہ اور اس میں فوائد بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ اگلی آیت نمبر 21 سورۃ المؤمنون ارشاد ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً سبق آموزی ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں دودھ ہے، اور تمہارے لیے اس میں کثرت سے فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یہ آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ ملاحظہ فرمائیے گا، چوپایوں میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، خاص طور پر یہاں پر دودھ دینے والے جانوروں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ آگے چنانچہ لکھا ہے انسان ان میں سے بعض چوپایوں کا دودھ پیتا ہے جبکہ بعض چوپایوں کا گوشت بطور خوراک استعمال کرتا ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک ایک دودھ دینے والا جانور پوری فیکٹری ہے۔ بکری کو لے لیں، گائے کو لے لیں، گھاس کھائی، چارہ کھایا، یہ اس کا را مٹیریل ہے، اندر جا کے پروسیسنگ ہوئی۔ قرآن سورہ نحل میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے۔ وہ جب غذا پروسیس ہو گئی تو خون الگ ہو گیا، اور اس کا گوبر الگ ہو گیا، اس کا پیشاب الگ ہو گیا، اور اس کے بالکل درمیان سے اللہ صاف سفید دودھ پینے کو عطا فرماتے ہیں۔ اب بتائیے، ایک بکری پوری فیکٹری ہے کہ نہیں؟ ایک گائے پوری فیکٹری ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے ناظرین کرام کوئی مارس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مریخ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جا رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ کو تلاش کرنا تو اپنے وجود میں دیکھیں، اور اب اللہ جانوروں کی مثالیں عطا فرما رہے، سبحان اللہ۔ تو ان جانوروں کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے اور ان کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے کھانے کے طور پر۔ آگے مزید لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان چوپایوں کے دیگر کئی فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، خواہ ان کی کھالوں کی شکل میں ہو یا سواری کی شکل میں ہو، بہت سارے اور فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے۔ اور اللہ کی کتنی بڑی قدرت کہ اونٹ کو دیکھیں کبھی، اگر اونٹ آپ کے میرے سامنے منہ کھول کے کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا شہر آپ کا میرا، ہے نا؟ اور صحرا کے اندر کیا ہوتا ہے، عرب کے ماحول کو بھی ذہن میں رکھیے، صحرا کے ماحول کو ذہن میں رکھیے، ایک اونٹ کی نکیل ایک لڑکے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اس کو لے کے یوں چلتا ہے، پیچھے 50 اونٹ چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے اللہ نے جانوروں کو تابع کر دیا، ورنہ 50 کو چھوڑے ایک اونٹ بھی منہ کھول کر کھڑا ہو جائے تو جان نکل جائے، اور وہ نکیل ہاتھ میں ہو اور یوں لے کے رسی کے ساتھ وہ چل رہا ہو تو پیچھے بہت سارے اونٹ چلتے چلے آئیں گے۔ کیسے اللہ نے جانوروں کو ہمارے لیے خدمت پر مأمور کر دیا۔ جی ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اب کون سا جانوروں کا دور ہے، تو چلیے اگلی آیت پڑھتے ہیں، بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 22 سورۃ المؤمنون، ارشاد ہوا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، سوالے سے پہلا نقطہ، جانوروں اور کشتیوں کے ایک اور عظیم فائدے کا ذکر۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ آگے لکھا ہے انسان ان پر سوار ہوتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔
یعنی ایک تو یہ جانور سواری کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اب بھی دنیا کی تمام ہی افواج کے پاس باقاعدہ گھوڑے ہوتے ہیں اور دیگر جانور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جہاں ہیلی کاپٹر بھی نہیں جا سکتا، تو وہاں سامان کی نقل و حرکت کے لیے کیا استعمال کیے جاتے ہیں؟ گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں، گدھے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، خچر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ان جانوروں کا استعمال آج تک موجود ہے۔ باقی ناظرین کرام زیادہ تفصیل کا موقع تو نہیں، بڑے بڑے مالدار لوگوں نے آج بھی گھوڑے پالے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کاہے کو پالے ہوئے ہیں، وہ تفصیل میں بیان نہیں کر رہا۔ تو آج بھی یہ جانور بہت بڑی قیمتی دولت سمجھے جاتے ہیں۔ کشتیاں ہیں اور بڑے بڑے جہاز ہیں، اور سمندری راستوں سے کتنی بڑی تجارت کے ذرائع اور روزگار کے ذرائع اللہ نے عطا فرمائی، خود اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب وقت سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اسے دریافت کرتے ہیں کہ وہ آج ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں کا ذکر آیا، ان کی حقیقت بیان کر دیجئے۔ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ساتوں آسمانوں کی حقیقت بیان کر دیجئے۔ اب ایک اصولی بات آج ہم سمجھ لیتے ہیں، آپ کو بھی کام آئے گی ناظرین کرام، آپ کو بھی کام آئے گی۔ پہلے بھی ذکر ہوا، قرآن حکیم میں آیات کی دو بنیادی اقسام بھی ہیں، ایک کو کہتے ہیں آیات محکمات اور ایک کو کہتے ہیں آیات متشابہات۔ تھوڑے مشکل لفظ ہیں، محکم، محکمات، اور شبہ لفظ پتہ ہے ہمیں، متشابہات۔ محکمات وہ آیات جن کے معنی واضح ہو چکے ہیں، نماز قائم کرو بات واضح، والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو بات واضح ہے۔ اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہیں۔ اللہ کی کرسی کیسی ہے بھائی؟ ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بھی کرسی پر بیٹھے، میں بھی، یہ تو ہماری کرسی، اللہ کی کرسی ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، متشابہ، اس کو کیا کہیں گے؟ جن کے معنی کلیئر نہ ہو۔ تو ساتوں آسمانوں کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ قرآن نے بار بار ذکر کیا، اور معراج کے شب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر آسمان پر تشریف لے گئے اور مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، مگر ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ بالکل واضح نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ ساتوں آسمان موجود اور ویسے ہی موجود جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے، احادیث میں بتایا گیا، لیکن ان کی اصل حقیقت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو اس سوال پر ہم کہیں گے واللہ اعلم۔ واللہ اعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نوز دی بیسٹ۔ بہترین بات کس کے علم میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جیسے بتایا اسی طرح یہ ساتوں آسمان ہے۔ شاید کل کبھی کوئی حقیقت کھل جائے، ورنہ اصل حقائق کہاں کھلیں گے؟ آخرت میں، وہاں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ عالم۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ بارش کا ذکر ہوا تو بارش کے نظام میں ہمارے غور و فکر کے لیے کیا سامان موجود ہے؟ ماشاءاللہ، بارش کے نظام میں ہمارے لیے غور و فکر کا کیا سامان؟ بہت اچھا سوال ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا، یہ جو بارش کا نظام ہے نا، واٹر سائیکل اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح یہ سسٹم پورا ڈیولپ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، کہ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں جن کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایویپوریشن، ٹھیک ہے۔ یہ بخارات اوپر جاتے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بادلوں کو جمع فرماتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بادل اوپر فضا کے اندر 3 سے 4 مائلز تک اونچے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ٹنوں کے حساب سے پانی موجود ہوتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں اللہ چاہتے ہیں ان کو چلا دیتے ہیں بادلوں کو، پھر جہاں اللہ چاہتے ہیں ان کو پھاڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان سے پانی کو اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دریاؤں میں بھی پانی رواں ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، اور کئی مقامات پر گلیشیئرز کی شکل میں، برف کی شکل میں ان پہاڑوں پر پانی کو جمع دیا جاتے ہیں، بڑے بڑے گلیشیئرز بن جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فضل سے وہ پگھلتے ہیں، اور وہ پگھلتا ہوا پانی دریاؤں میں پہنچتا ہے، دریاؤں سے کہاں پہنچتا ہے؟ سمندروں کی طرف جاتا ہے، پھر سمندروں سے وہ ایویپوریشن کا معاملہ بنتا ہے۔ یہ وہ پورا واٹر سائیکل ہے جو اللہ کی توفیق سے چل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، ایک اندازے کے مطابق 513 ٹریلین ٹن پانی، ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلین، اللہ اکبر، 513 ٹریلین ٹن پانی بتایا جاتا ہے ہر سال کم و بیش بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے، اور اتنا ہی واپس آ جایا کرتا ہے۔ زمین پر پانی کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، آج کل جو بعض ممالک نے جبر کر رکھا ہے اور پانی روک لیا کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی عطا میں، اللہ کی نعمتوں میں کبھی بھی کمی نہیں رہی، اور بارش کا نظام جیسے کہ سوال ہوا، اس میں انسان جتنا غور کرے اللہ کی عظمتیں اتنی ہم پر آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جانوروں کے دودھ اور گوشت کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو جانوروں میں ہمارے لیے اور کیا فوائد ہیں؟ ماشاءاللہ، جانوروں کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، اور کیا فوائد ہیں؟ ماشاءاللہ، کیونکہ وہ الفاظ آئے تھے نا، اور بھی فوائد ہیں، آپ نے اسی سے سوال پکڑ لیا، ماشاءاللہ کر لیا۔ ایک جواب تو آ گیا کہ سواری کے لیے بھی کچھ جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر ان جانوروں کی کھال استعمال کی جاتی ہے۔
آپ لوگوں نے سردیوں میں کبھی جیکٹس، ویسے تو کراچی میں سردی بہت ہی کم پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے لیدر جیکٹس کا نام سنا ہے نا، لیدر کی جیکٹس بنتے ہیں، پرس بنتے ہیں، ہاں جیب میں ہوگا کہیں نہ کہیں، والیٹ بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، سیل فون کے کورز بھی بنتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، وغیرہ، جوتے بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ خالی کس کی استعمال کر رہے ہیں ہم؟ جانوروں کی۔ اسی طرح جانوروں کی چربی بھی استعمال میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جانوروں کی ہڈیاں وہ بھی بعض اوقات استعمال کے اندر آ جایا کرتی ہیں۔ البتہ حلال جانور میں کچھ چیزیں ایسی وہ علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جو ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ہڈیاں تک استعمال ہوتی ہیں، ان کی چربی بھی استعمال ہوتی ہے، ان کی کھالیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض بیلوں کو آپ نے سنا ہوگا نا، اب تو ٹریکٹر استعمال ہوتے ہیں، وہ ہل چلانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ کولوں کے بیل آپ نے نام سنا ہوگا، وہ چلتے رہتے تھے ماضی کے اندر۔ تو یہ جانوروں کے بہت سارے استعمالات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کتے کو لیجئے، کتا کوئی پسندیدہ جانور نہیں ہے، لیکن شکار کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا رکھوالی کے لیے اس کو کہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ کتے کتنے ٹرینڈ قسم کے ہوتے ہیں کہ سونگ کر وہ بتا دیتے ہیں کہ کوئی منشیات تو لے کر نہیں جا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں اگر آپ غور کریں تو جانوروں کے بہت سارے استعمالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر اللہ کا نظام ہے، کبھی کبھی آپ نے چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں گی کہ ایک پانی بہہ رہا ہے، اس بہتے پانی پر کوئی چھوٹا سا کیڑا چل رہا ہے اور اس کے منہ کے اندر کوئی شے موجود ہے، اور وہ جا کے بڑے پتھر کے ساتھ رکتا ہے اور اس کے منہ سے وہ چیز نیچے اتر جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور اگلے جانور کو کھانے کو میسر آ جاتا ہے۔ ایسے اگر آپ غور کریں گے تو بہت ساری ڈاکیومنٹریز جو سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہیں، کچھ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا اللہ کا نظام کہ ایک جانور کو اللہ نے دوسرے جانور کی خوراک بنا دیا، یا ایک جانور کو دوسرے کے لیے خوراک کا ذریعہ بنا دیا، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ایک دوسرے کے لیے بھی بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے، نوٹ کیجئے گا۔ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے، جس میں 286 آیات ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ، ریکیپ، یہ خلاصہ ان باتوں کو جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی ہوتی ہیں۔ حاصل مطالعہ کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرما لیجئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ضروریات سے غافل نہیں، اور دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ ہاں، غافل تو ہم ہو جاتے ہیں نا، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی بندوں سے غافل نہیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، آسمان سے نازل کردہ پانی کے ذریعے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جاتے ہیں، اور آم کے باغات بھی پیدا کیے جاتے ہیں۔ صحیح ہے نا، ساری چیزیں اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں، ہر علاقے کے اعتبار سے بہت سی چیزیں۔ اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے اعتبار سے ناظرین کرام، انسان کے لیے چوپایوں میں عبرت و نصیحت ہے، اور مراد سبق آموزی ہے، اور مراد ان میں فوائد بھی ہیں، گوشت بھی ہے، دودھ بھی ہے، اور بھی باتوں کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ جائزے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سیلف اسسمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی اپنا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ چند آیات ہم نے پڑھ لی، اب ہم دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، غور و فکر کریں۔ تو 3 سوالات آج بھی جائزے کے حوالے سے۔ پہلا سوال، کیا ہم پانی جیسی نعمت کی قدر کرتے ہیں؟ بہاتے تو نہیں ہیں، ضائع تو نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام کہ ایک آدمی سمندر یا دریا کے کنارے بیٹھا ہو اور وضو کرنے لگے، تو وہ کہے کہ بہت سارا پانی، چلو میں 10 دفعہ منہ دھو لیتا ہوں، جائز ہے؟ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ منہ دھونا، وضو کی بات ہو رہی، کتنی دفعہ جائز کر سکتے؟ 3 دفعہ۔ چاہے سمندر اور نہر دریا کے کنارے کوئی بیٹھا ہوا ہو اور پانی بھرا ہوا موجود ہو، تب بھی 3 دفعہ سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، سب کا ان پر حق ہے، تو ان کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پانی جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر ہے، کیا ہم مخلوقات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں؟ آج کل بڑے بڑے چینلز ہیں انٹرنیشنل لیول کے، جو بہت ساری ڈاکیومنٹریز بھی دکھاتے ہیں، بہت سی پازیٹیو باتیں بھی ہیں، اور غور کرے انسان اللہ کی تخلیق کو دیکھے تو حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک مچھلی کے بارے میں ہم نے دیکھا، ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری تھی، اور اس نے اتنی خوبصورتی سے سمندر کی تہ کے اندر جہاں بھی وہ مٹی وغیرہ موجود ہوگی، اتنا خوبصورت ڈیزائن بنایا کہ اللہ اکبر کبیرہ،
آدمی سوچ نہیں سکتا، دنگ رہ جائے کہ آپ کمپیوٹر کے ڈیزائن میں ڈالیں تو بڑی مشکل سے وہ ڈیزائن بن پائے، جو ایک مچھلی جو ہے وہ اپنی موومنٹ سے اس نے تھوڑا تھوڑا سا کھود کھود کر پورے ڈیزائن بنایا۔ شاید ناظرین کرام وہ ڈاکیومنٹری آپ نے بھی دیکھی ہو۔ بہرحال مخلوقات میں غور و فکر کر کے بھی اللہ کی قدرت اور عظمت آشکار ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ یہ الٹپ نہیں ہے، آٹومیشن پر نہیں ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، یقیناً ایک ذات جس کو آپ اور میں اللہ کہتے اور مانتے اس نے سب کو بنایا ہے۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم عطا ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کھانے کے بعد ڈکارے بہت زور سے لیتے ہیں، کیا آہستہ سے الحمدللہ بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور کھانا ہی نہیں، اللہ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ پچھلا سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، کس صورت میں ذکر ہے کہ ذرہ برابر نیکی اور بدی روز قیامت پیش ہوگی؟ تین آپشنز دیے گئے، سورۃ البینہ یا سورۃ الزلزال یا سورۃ العادیات۔ درست جواب ہے سورۃ الزلزال، آیت نمبر 7 تا 8۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھلائیوں کی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائیوں کی انسان اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال ہے، کس صورت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی بیکار بات نہیں؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم فیصلہ کن کلام اور کوئی بیکار بات نہیں؟ تین آپشنز آج بھی ہیں۔ پہلا آپشن سورۃ البروج، دوسرا آپشن سورۃ الطارق، تیسرا آپشن سورۃ البلد۔ سورۃ البروج یا سورۃ الطارق یا سورۃ البلد۔ درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم، ہمارے قاری صاحب کو اور تمام تعاون کرنے والے ساتھیوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔